السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ان نوری نفس اکیڈمی. ٹوڈے our topic is بنی اسرائیل. کیا آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کون تھی؟ اگر نہیں جانتے تو چلیں ہم لوگ بنی اسرائیل کا ذکر کرتے ہیں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن میں بنی اسرائیل کا ذکر کیوں آیا ہے، آخر وہ کون ہے. بنی اسرائیل اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک کا نام یعقوب اور یعقوب کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، جس کے معنی ہیں رات کو آنے والا شہزادہ. میں آپ کے ساتھ اس کی فرسٹ ایپیسوڈ شیئر کرنا چاہتی ہوں. تو ان دا بگننگ اللہ کے پیغمبروں میں سے ایک کا نام یعقوب علیہ السلام تھا. یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا، جس کے معنی ہیں رات کو آنے والا شہزادہ. وجہ تسمیہ شاید رات کے وقت پیدا ہونے کی رہی ہو. حضرت یعقوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے، حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت یوسف کے باپ تھے. حضرت یوسف کے 11 بھائی اور بھی تھے، چنانچہ اسرائیل کے 12 بیٹوں کی اولاد دوبارہ قبیلوں میں پھیل گئی. مزید قبیلہ در قبیلہ پھیلتی چلی گئی اور اسے بنی اسرائیل کا نام ملا. اس قوم نے بڑے نشیب و فراز اور اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے. اس پر خدا کی عنایتیں بھی ہوئیں. قرآن میں تذکرہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کی بہت لاڈلی اور محبوب قوم تھی. اس قوم پر غضب بھی بہت ٹوٹے. یہ لوگ اپنے آپ کو خدا کے چہیتے اور اس کے فرزندان عزیز کہا کرتے تھے. حضرت یوسف جب مصر کے فرمانروا بنے تو انہیں بھی اقتدار نصیب ہوا، کیونکہ وہ ان کے بھائی تھے اور بڑے مزے کی زندگی گزارنے لگے. مصر پر قبطیوں کی حکومت قائم ہوئی تو اس پوری قوم کو غلام بنا کر رکھ دیا گیا. یہاں سے آگے فرعون کا تذکرہ شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور ان کے بھائی ہارون کو بھی منصب نبوت عطا ہوا. یہ دونوں بھائی مصر کے بادشاہ یعنی فرعون کے پاس گئے اور اپنے پیغمبر برحق ہونے کی خبر دی. اس کے مطالبے پر معجزات پیش کیے. آپ جانتے ہیں نا کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا عطا کیا تھا. انہوں نے بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کیا، جسے فرعون نے مسترد کر دیا. فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کشائش کی داستان بہت طویل ہے. اس ٹاپک پر ایک الگ مضمون ہوگا انشاءاللہ تعالی. بہرحال ایک رات حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بنی اسرائیل کو اپنے ساتھ لے کر مصر سے نکل آنے میں کامیاب ہو گئے، مگر فرعون نے اپنے سپہ سالار اور وزیر حامان کی مدد سے قبطیوں کا ایک بڑا لشکر ساتھ لیا اور بنی اسرائیل کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ دریا کے کنارے پر فرعونیوں نے انہیں جا لیا. تو اس وقت بنی اسرائیل کا پتہ ہے کیا رد عمل تھا؟ وہ کہنے لگے اے موسیٰ، تو نے تو ہمیں مروا دیا، آگے دریا ہے، اس میں جاتے ہیں تو بھی مر جائیں گے، پیچھے فرعون کا کیل کانٹے سے لیس لشکر ہے، وہ بھی ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا، ہم تو بہت پچھتا رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو حضرت موسیٰ
سے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا، خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اپنا ڈنڈا دریا پر مار۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور دریا میں عصا مارا تو دریا میں ایسا راستہ بن گیا جیسے پختہ سڑک ہوتی ہے۔ اب بنی اسرائیل جلدی جلدی اس راستے سے گزرنے لگے تو فرعون کہنے لگا کہ اے قبطیوں، تم بھی جلدی جلدی ان کے پیچھے اسی راستے پر بنی اسرائیل کا تعاقب جاری رکھو۔ تو اللہ کی قدرت کی شان دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل کا آخری آدمی دریا سے باہر آ گیا اور قبطیوں کا آخری آدمی دریا میں داخل ہوا تو اللہ نے دریا کو پہلے کی طرح جاری کر دیا۔ دریا کی تلاطم خیز لہروں نے قبطیوں کو ہڑپ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ فرعون بھی ڈوبنے لگا۔ جب فرعون ڈوبا تو اس کے ہوش ٹھکانے آئے، بولا میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ دیکھیں، توبہ کا بھی ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ آپ بار بار گناہ کرتے ہیں، بار بار آپ کو توبہ ملتی رہتی ہے، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ ملتی ہے، لیکن توبہ کا بھی ایک دائرہ ہوتا ہے۔ جب آپ اس دائرے سے باہر نکل آتے ہیں نا، اس لمٹ پیریڈ کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں، تب آپ کے لیے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ارشاد ہوا، یعنی موت کو سر پہ سوار دیکھ کر ایمان لانے سے کیا حاصل؟ لہٰذا فرعون سمیت تمام قبطی دریا میں غرق ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے ایسی مثال بنایا کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون کی لاش کو دریا نے بھی قبول نہیں کیا اور اسے باہر پھینک دیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو فرعون کی لاش ہے اس کے اوپر متعدد چوہے چھوڑے جاتے ہیں، اور آج تک بھی اس کی لاش ویسے کہ ویسے ہی ہے۔ وہ ہمارے لیے عبرت ہے تاکہ ہم اس سے سبق سیکھیں، نہ کہ اسے فینٹیسی بنائیں۔ اس طرح بنی اسرائیل کو معجزانہ طور پر نجات حاصل ہوئی۔ اس کا ہونا تو یہ تھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے اتنی عنایت کی، ان کے لیے دریا میں راستہ بنایا تو وہ اللہ کا شکر گزار قوم بنتے، اللہ کی نافرمانی نہ کرتے، لیکن اس کے برعکس نکلا۔ بنی اسرائیل نے کیا کرا؟ انہوں نے بنی اسرائیل میں سے ہی ایک جادوگر تھا جس کا نام تھا سامری جادوگر۔ سامری جادوگر نے سونے کے زیورات قوم سے اکٹھے کر کے سونے کا ایک بچڑا بنایا، جس سے جادو کے باضابطہ اثر سے ڈکارنے کی آواز آتی تھی۔ غلط ہے نا؟ جب تم کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے تو تم نے یہ غلط کام کیوں کرا؟ اسلام میں جادو حرام ہے۔ سامری نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ تمہارا مالک ہے، یہ تمہارا معبود ہے۔ انہوں نے کھلم کھلا خدا کے ساتھ اس بچڑے کو شریک کیا۔ بنی اسرائیل جانتے بوجھتے کہ صرف خدا ایک ہے، حضرت موسیٰ کی تعلیمات کو بھلا کر اس بچڑے کی عبادت میں لگ گئے۔ حضرت موسیٰ 40 روز کی میقات پر اللہ کے حضور گئے ہوئے تھے۔ حضرت ہارون موجود تھے۔ پتہ ہے کتنا برا لگا ہوگا حضرت ہارون کو جب کسی نے ان کی بات نہ مانی۔ اللہ کے نبی تھے، اور وہ نبی جنہوں نے ان کو مشکل سے نکالا، اللہ سے مدد مانگی،
جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور قوم کو بچڑے کی عبادت کرتے ہوئے پایا تو سخت غصے میں آئے اور اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر کے بال کھینچنے لگے۔ حضرت ہارون نے کہا، اے ماں جائے، خفا نہ ہو، میں نے انہیں روکا تھا مگر انہوں نے میری بات نہ مانی، بلکہ ان کا مجھے جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو اللہ کا حکم سنایا کہ تم نے گوسالہ پرستی کر کے بہت بڑا گناہ اور ظلم کیا ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی شرک کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ یہ جرم معاف کر دے گا مگر اس کی ایک شرط ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو۔ قوم نے اس پر بلا تعمل عمل کیا اور یوں اللہ نے ان کی توبہ قبول کی۔ معافی مل جانے کے بعد وقت کا تقاضا یہ تھا کہ یہ لوگ اپنے مالک حقیقی سے لو لگاتے اور حضرت موسیٰ کی اطاعت کرتے، حضرت ہارون کی اطاعت کرتے، مگر یہاں بھی انہوں نے روایتی اکھڑ مزاجی کا مظاہرہ کیا۔ وہ کہنے لگے، اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو ہم کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ لہٰذا پھر مصیبت میں گرفتار ہوئے۔ پھر اللہ پاک کا حکم نازل ہوا کہ ان سے کہیں کہ وہ کوہ طور کے گرد جمع ہو جائیں، ہم اس پر جلوہ پیدا ہوتے ہیں۔ اگر یہ ہوش و حواس برقرار رکھ سکے تو ہم انہیں اپنا دیدار کرا دیں گے۔ پھر جب اللہ نے کوہ طور پر تجلی فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے دوسرے لوگ بھی ہوش ہو گئے۔ پھر بھی اللہ نے ان پر کرم کیا اور انہیں حیات نو عطا فرمائی۔ بلکہ صرف یہی نہیں کہ ان پر یہی کرم تھا، آپ دیکھتے آپ نے اوپر سے سنا جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا ان دی بگننگ سے، کہ اللہ نے کس طرح کے انعامات سے بنی اسرائیل کو نوازا اور انہوں نے ایک کے بعد دوسری غلطی کی، پھر معافی مانگی، پھر غلطی کی، اللہ نے انہیں معاف کرا اور ان پر خطاب ہدایت عطا کی۔ پھر ایک اور ہدایت اللہ نے ان پر یہ عطا کی کہ ان کے ساتھ ساتھ صحرائے سینا میں انہیں دھوپ سے بچانے کے لیے ان پر بادلوں کا سائبان تان لیا۔ ہوتا ہے، آج تک سنا ہے کسی قوم کے ساتھ ایسا ہوا ہے جتنی مہربانی اللہ نے ان پر کی ہے اور ان کی ہٹ دھرمی بھی کس طرح کی تھی۔ پھر اللہ نے یہ اتنی اللہ کی لاڈلی قوم تھی کہ اللہ نے ان کی خوراک کا مستقل بندوبست خود ہی اپنے ہاتھوں لے لیا۔ ان کے لیے من و سلویٰ سے ان کی ضیافت فرمائی۔ من میٹھے میٹھے دانوں کا نام ہے اور سلویٰ بٹیرے سے قدرے بڑا ایک پرندہ تھا جسے وہ بھون کر کھاتے تھے۔ گویا ان کے پاس طعام شیریں بھی میسر تھا اور کرکراری خوراک کا انتظام تھا۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ وہ شکر گزاری اور فرمانبرداری کا مظاہرہ کرتے، لیکن اپنی منوطلی مزاجی اور بری فطرت کے ہاتھ مجبور ہو کر وہ پھر نافرمانی پر ٹل گئے۔